السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی جمیع من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ منگل کو کسی سبب پروگرام نہ پیش کر سکا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے، اور اس دنیا میں جب تک رہیں امن، چین، سکون، شانتی اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے تقریباً 3 نشستوں میں آیت الکرسی کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق چند احادیث کا تذکرہ ہوا ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اس کے جو مستقل 10 جملے ہیں، 10 دلیلیں جو اللہ تعالی نے دی ہیں اپنے معبود واحد ہونے کی، اکیلا معبود ہونے کی، ہم اس کو بھی انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے یہ بات اس سے پہلے سنی ہے کہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت الکرسی یہ تمام آیتوں سے افضل کیوں ہے؟ اس آیت کریمہ میں ایسی کون سی چیز بیان کی گئی ہے جس میں زبردست قوت چھپی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پڑھنے والے پر شیطان کا بس نہیں چلتا؟ آیت الکرسی کے اتنے مضبوط اور اتنے اسٹرانگ ہونے کا سبب کیا ہے؟ آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں یہ سبب معلوم ہو گیا کہ اس سبب سے آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت و قوت رکھی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ صبح کے وقت مسلمان بن رہا ہے، صبح کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو شام تک کے لیے شیطان اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک کوئی شیطان یا جن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پوری رات اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے۔ آخر کون سی ایسی خصوصیت ہے اس آیت کریمہ کی، کون سی ایسی امتیازی شان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو مقام دیا؟ جواب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کی توحید خالص اور اس کی مکمل معرفت اس انداز سے پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی توحید خالص اور اس کی مکمل معرفت اس انداز سے پیش کی گئی ہے کہ اس کی نظیر کسی دوسری آیت میں نہیں ملتی۔ جس تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے توحید کے دلائل کو اس آیت کریمہ میں جمع کیا ہے، قرآن کی دوسری آیتوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور مسئلہ توحید، عظمت توحید جس آیت میں بھری ہو،
تو وہ چیز بہت طاقت والی ہو جاتی ہے کہ توحید کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی ایک اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ جو موحد بندہ ہوتا ہے اس کا یہ عقیدہ بہت مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جب تک حفاظت میں رکھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ جب تک عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں خوشحال رکھے کوئی بدحال نہیں کر سکتا۔ توحید خالص کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ تمام رسولوں کو اسی دعوت کے ساتھ اللہ تعالی نے مبعوث کیا، اور تمام رسولوں نے اپنی امتوں کے سامنے سب سے پہلے اگر کسی چیز کی دعوت دی ہے تو دعوت توحید کی پیش کیا ہے۔ اسی طرح سے توحید خالص کی اہمیت کا اندازہ اس روایت سے بھی ہوتا ہے جس روایت کے اندر، جس صحیح حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو توحید کی عظمت سکھاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، آپ آگے بیٹھے ہوئے تھے اور میں پیچھے بیٹھے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ اے معاذ ابن جبل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ پر اور اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اللہ رب العالمین کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے صرف اسی کی اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا حق بندوں پر ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کرے، توحید کے مطابق اللہ رب العالمین کی جو عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس چیز کی خوشخبری دوسرے لوگوں کو نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بشارت عام مت کرو، ہر کسی کو یہ مت سناتے چلو کہ جو کوئی اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ اگر ایسا تم اعلان کرتے ہوئے پھرو گے تو بہت سارے لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، وہ کہہ دیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اسی شہادتین پر لوگ یہ سوچیں گے کہ اب میری بخشش ہو جائے گی کیونکہ میں نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ توحید خالص میں وہ طاقت ہے جس کے سامنے شیطان عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے۔ توحید خالص میں وہ طاقت اور قوت موجود ہے جو ایک موحد کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ بات بہت اہم ہے، توحید خالص میں وہ طاقت ہے جو موحد کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے، اور جو چیز اتنی قوت والی ہو
اتنی قوت والی ہو کہ عذاب دوزخ جیسی خوفناک چیز سے وہ حفاظت کر سکتی ہو، تو جنی اور انسانی جو مخلوق ہیں، جناتوں میں سے، انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں، جناتوں میں سے جو شیاطین ہیں، کیا وہ ان لوگوں کے شر سے نہیں بچا سکتی؟ ایک بار اور سنیے، توحید کی اہمیت کو اگر جاننا ہے تو یہ جملہ یاد رکھیے کہ توحید کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ بندے کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی قدرت رکھتی ہے، وہ بچا سکتی ہے اور بچائے گی بھی۔ تو جو چیز بندے کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہو، جو کہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے خطرناک چیز کوئی ہو نہیں سکتی ہے، تو جنات اور انسان کیا معنی رکھتے ہیں؟ ان کے شر سے بچانے کی طاقت کیوں نہیں رکھتے؟ یہ بات واضح ہو گئی کہ آیت الکرسی میں طاقت کیوں ہے جس کی وجہ سے شیطان پڑھنے والے کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ اس کے اندر توحید بھری ہوئی۔ ایک دوسری روایت ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی۔ حافظ ابن کثیر اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب آئیے ہم توحید کی دلیلوں کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ شوق سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت اہم باتیں آپ کو معلوم ہوں۔ پہلے اللہ نے دعویٰ پیش کیا ہے، آیت الکرسی کے مضامین کو اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات تن تنہا ایسی ذات ہے، واحد اور یکتا ایسی ذات ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اس مفہوم کو اور توحید کے اس تذکرے کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ ذکر فرمایا۔ توحید کا یہ معاملہ اور توحید کے یہ کلمے بہت سارے مقامات پر قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ چند آیتیں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان و رحیم ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ آیت نمبر 6 ہے، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہاری صورت تم کو عطا کرتا ہے ماں کے رحموں میں، ماں کے پیٹوں میں جیسا چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح آل عمران کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ بڑی زبردست آیت ہے توحید کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے سب سے پہلے اپنی گواہی پیش کیا، دوسرے نمبر پہ فرشتوں کی گواہی پیش کیا ہے، تیسرے نمبر پہ اہل علم کی گواہی پیش کیا۔ ذرا غور تو کیجئے، شہید اللہ، اللہ اکبر، اللہ نے گواہی دی ہے۔ توحید کو ماننے کے لیے صرف یہی ایک بات کافی ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ بہت ساری آیتوں میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، تو وہاں تو صرف عبادت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے توحید کی خود گواہی دی ہے
شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی نے گواہی دی ہے، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی گواہی سے بڑی کون سی چیز گواہی ہو؟ اللہ کی گواہی سے بڑی کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ صرف اللہ ہی نے گواہی نہیں دی، اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ والملائکۃ واولو العلم، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور اہل علم نے انصاف کے ساتھ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو، دوبارہ پھر ریپیٹ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ نے اپنے توحید کا اعلان کیا، الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت، اللہ کی ذات و ذات ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ زندگی دینے والا اور موت دینے والا۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ لوگ روگردانی کرتے تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے سورۃ القصص میں ارشاد فرمایا لا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں سوائے اللہ کی ذات کے، اسی کے لیے ہر طرح کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم پلٹ کر جانے والو۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 28 سے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی اور سورہ نساء کی اور سورۃ الانعام کی بہت ساری آیات میں اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کلیات اقبال کے اندر ایک مستقل نظم لکھی ہے توحید کی عظمت پہ، جی چاہتا ہے کہ اس کے چند اشعار ہم سنائیں اور آپ کے سامنے پیش کریں، سنائیں۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا عشق و پیوند، یہ مال و دولت دنیا عشق و پیوند، بتان وہم گما لا الہ الا اللہ، بتان وہم گما لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند،
یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ پیش کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، اور وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ الحی کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنے والا، اپنے بلبوتے پر آپ زندہ رہنے والا، جس کی زندگی ابدی ہو، جس کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہو، اور وہ اس زندگی میں کسی کا بھی محتاج نہ ہو، اس کے سوا کسی کو ابدی حیات نہ ہو، اس کے علاوہ سب کی حیات عطائی اور عارضی ہے۔ ایک اللہ کی زندگی، اللہ کی جو حیات ہے وہ ہمیشگی کی حیات ہے۔ اللہ رب العالمین زندہ ہے، ازلی ابدی حیات اس کو حاصل ہے، اس کے سوا کسی کی بھی زندگی ابدی نہیں ہے۔ الحی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا سب کو فنا ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کے سوا سب فانی ہیں۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے رچائی اور بسائی ہے، یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن لوگ اپنی اپنی عمریں، اپنی اپنی حیات مستعار گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو فنا ہونا ہے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ اللہ کے سوا سب کو فنا ہے، چاہے کوئی نیک ہو یا برا ہو۔ ہر انسان کو موت کا کڑوا جام پینا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب بندوں کو، پیغمبروں کو بھی موت آئی، وہ بھی موت سے مستثنا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزر چکے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور بزرگی والی ہے وہی باقی رہنے والی ہے، اس کے علاوہ سب فنا ہونے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ ہی حی اور زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا، اور زندہ رہے گا، اس کے علاوہ کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تم کو پکڑ کر کے رہے گی، تم کہاں بھی جہاں کہیں بھی چلے جاؤ۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی موت تم کو پالے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے، آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔
اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو تمہارے پورے اجر قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا یرجعون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، تو کیا اگر آپ فوت ہو جائیں تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے دونوں طرح سے آزماتے ہیں۔ ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے، اور ہماری طرف تم پلٹ کر جاؤ گے، ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔ اے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں، بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من ساته۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا، جبکہ ان کی نگرانی میں بیت المقدس کی وہ جن لوگ تعمیر کر رہے تھے، تو انہیں موت کا پتہ نہ چلا، ان جنوں کو وہ محنت کرتے رہے سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے کہ یہ تو ابھی کھڑے ہیں، زندہ ہیں۔ ان کو کب پتہ چلا؟ جب لاٹھی لے کر کھڑے تھے، جس پر ٹیک لگائے تھے، اس لاٹھی کو دیمک نے جب کھا کر ختم کیا اور لاٹھی ٹوٹ کر گری اور ان کی باڈی نیچے آئی، تب معلوم پڑا جنوں کو۔ بہت سارے لوگ بولتے جنوں کو غیب کا علم ہے، کہاں سے غیب کا علم؟ اگر وہ غیب کا علم رکھتے جنات لوگ تو اتنی دیر تک، اتنے لمبے عرصے تک وہ ان کی جو ہے نوکری نہیں کرتے، غلامی نہیں کرتے، وہ نکل جاتے، سوچتے کہ سلیمان کی وفات ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ ایک پیغمبر اپنے بیٹوں کو آخری وقت تک توحید کی دعوت دے رہا، دیکھیے آخری وقت تک توحید کی دعوت دے رہا۔ ما تعبدون من بعد، یہ نہیں کہا میرے بعد کیسے کماؤ گے، میرے بعد کیسے کھاؤ گے، میرے بعد کیسے زندہ رہو۔ ما تعبدون من بعد، پہلی دعوت بھی توحید اور آخری دعوت بھی توحید۔ ما تعبدون من بعد، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام واضح دلیل لے کر آئے تو تم کے بارے میں شک ہی میں رہے، جو تمہارے پاس لے کر کے آئے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ کبھی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین مجھے ایمان کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دینا۔ اللہ رب العالمین مستقلاً زندہ ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، صفت حیات اس کی جزء ذات ہے۔ موت اور عدم نہ کبھی پہلے اس پر طاری ہوئی، نہ آئندہ کبھی طاری ہو سکتی۔ کیا ایسی کوئی قوم بھی ہے جس نے اپنے معبود کی اس کھلی ہوئی اور موٹی صفت میں شبہ کیا ہو؟ جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب کو فنا ہے، سب موت کے گھاٹ اترنے والے ہیں۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا معبود ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ زندہ رہے گا، سوائے اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ رب العالمین ہی کی خصوصیت ہے کہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والی ذات ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ رہنے والی، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ بحر روم کے ساحل پر کچھ قومیں اس عقیدے کی گزری ہیں کہ ہر سال فلاں تاریخ پر ان کا خدا وفات پا جاتا ہے۔ بحر روم کے ساحل پر متعدد قومیں ایسی گزری کہ ان کے معبود کا یہ حال تھا کہ فلاں تاریخ جب آتی تو ان کا معبود وفات پا جاتا اور دوسرے دن از سر نو وجود میں آ جاتا۔
چنانچہ ہر سال اس کی تاریخ کو خدا یا بعل کا پتلا بنا کر جلایا جاتا اور دوسری صبح اس کی جنم کی خوشی میں رنگ للیاں شروع ہو جاتی۔ غیر مسلموں کے ہاں اوتاروں کا مرنا اور پھر جنم لینا اسی عقیدے کی مثالیں ہیں، اور خود عیسائیوں کا عقیدہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ خدا تو پہلے انسانی شکل اختیار کر کے دنیا میں آتا ہے اور پھر صلیب پر جا کر موت قبول کر لیتا ہے۔ عیسائیوں کا بھی جو معبود ہے وہ بھی اپنے معبود کے بارے میں موت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو معبود حقیقی ہو ہی نہیں سکتا، کہ وہاں بھی وفات وہ لوگ مان رہے ہیں۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو موت سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ اللہ موت سے پاک ہے، جبکہ جن اور انسانوں کو موت آنے والی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ علامہ الطاف حسین حالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہی ایک ہے جس کو دائم بقا ہے، وہی ایک ہے جس کو دائم بقا ہے، جہاں کی وراثت اسی کو سزا ہے، سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہا ہے، نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے۔ مسافر یہاں ہیں غنی، فقیر اور غنی سب، غلام اور آزاد ہیں رفتنی سب، یعنی غلام اور آزاد اور مسافر سب کے سب یہاں سے دنیا سے جانے والے ہیں، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ تو یہ توحید کی جو دلیلیں تھیں، اس دلیل کا پہلا ٹکڑا تھا الحی، جو کہ ہمارا وقت گزر چکا ہے۔ انشاءاللہ القیوم کی صفت ہم اگلی درس میں پیش کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو سلامت رکھے، ہمیں جو ہے لمبی عمر عطا فرمائے، ہماری عمر برکت دے، اور جو بھی زندگی تو نے دی ہے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کو اسی طرح سے جو ہے سمجھنے کی اور اس پر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں القیوم اور اس کے آگے کی تفسیر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔